ثم جاءكم رسول صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات ذوق نال، شوق نال، محبت نال، عقیدت نال، الفت نال، جتنی زہرا دے بابا نال محبت ہے اتنی اچھی آواز نال باواز بلندوش پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، راہبر رشد و ہدایت، پروردہ آغوش ولایت، مہتاب نقشبندیت، حضور قبلہ پیر حکیم خاور عزیز صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ خادم دربار عالیہ لسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف، واجب الاحترام خطیب اہل سنت، نادشی اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صداقت صاحب نقشبندی مجددی زیدہ شرفہ، واجب الاحترام دیگر علماء ذیشان، نعت خوانان شیر لسان، جملہ حاضرین و سامعین حضرات، عیدی روحانی وجدانی محفل پاک امام الانبیاء حسین یکتا آمینہ دلال در یتیم والی کائنات شب اسراد دولا ودوہاد چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ البصر دے سرمے والے یاسین دیاں سیریں والے آنکھوں تے سبحان اللہ بھی مائنہ کی ودوہاد چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ البصر دے سرمے والے یاسین دیاں سیریں والے علم نشرہ دے سینے والے لسان اللہ دی زبان والے عین اللہ دی اکھ والے وجہ اللہ دے چہرے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آمینہ دے پیارے حلیمہ دے دلارے عرشاں دے راہی رب دے ماہی احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دی بڑی اعلیٰ، بڑی خوبصورت، بڑی روحانی، وجدانی، ایمانی، لاسانی محفل پاک ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا محترم مکرم محتشم
محمد عرفان نقشبندی مجددی صاحب نو جنہاں نے پچھلے سالاں دی طرح اس سال بھی لاجپال دے میلاد دی حسین محفل پاک دا انتظام و انصرام فرمایا۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم انہاں دی اس کاوش نو اس خلوص نو اللہ اپنی بارگاہ لا جلال چے قبول اور منظور فرمائے۔ بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ماشاءاللہ آپ احباب دیاں سونیاں صورتاں دیکھ لیاں، چند ایک باتاں اپنے لاجپال دی عظمت دیاں آپ حضرات دے سامنے رکھنیاں۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے اور سن سنا کے جان بہن نو او دے اوپر عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج اسی لاجپال دے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، رب کائنات دی بارگاہ چ ایک سوال کریے، یا اللہ کدی تم ہی اپنے یار دا میلاد منایا ہے کہ نہیں؟ یا اللہ کدی تم ہی اپنے یار دا میلاد منایا ہے کہ نہیں؟ اللہ آندہ جے ہو جیا میلاد میں اپنے یار دا منایا ہے، اے ہو جیا جگ تے کوئی منا سکتا ہی نہیں۔ یا اللہ تو میلاد کدوں منایا سی؟ مالک دی مٹھی جی آواز آئی جبریل، حکم ہوئے رب جلیل، فرمایا آج ساری کائنات دیاں روحاں اکٹھیاں کر، ساری کائنات دیاں روحاں اکٹھیاں کر۔ یا اللہ کی کرن دا پروگرام ہے؟ آخی آئی توحید دا جلسہ کرنا ہے، آج اپنی وحدانیت دا اعلان کرنا ہے، اپنی توحید دا جلسہ کرنا ہے۔ میں پتر صوفیاں دا عالم تصورات پوچھیا مولا اسی تینو یار دا میلاد پوچھیا سی، تو سانو توحید دا جلسہ پہ دسنا ہے؟ اسی تے میلاد پوچھیا سی تے تو ذکر کر رہے ہیں توحید دے جلسے دا۔ اللہ کہندہ تیرے یقیدے دے مور لان لگے ہیں، بڑے بندیاں نے توحید دے بڑے لمبے لمبے جلسے کرنے، انہاں نو آج دسنا ہے توحید دا جلسہ کتنا ہوتا ہے تے مصطفیٰ دا میلاد کتنا ہوتا ہے۔ توحید دا جلسہ کتنا ہے اور مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ کتنا ہے؟ ساری کائنات کٹھیے، نبی، رسول، غوث، کتب، ابدال، نیکوکار، گناہگار، سیاکار، بدکار، ساری کائنات کٹھیے۔ اللہ دا قرآن اندر رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تو ادا رب نہیں ہوں؟ اسی سارے موجود ساں اس جلسے چھے۔ کاری صاحب نے میں مچھی کھواتی ہے، یا تو ہم مچھی پانی پیوے گی تو پھر کسے پاس بائے گی۔ سبحان اللہ کہو جی آواز ہے۔ میں بکرے بکرے والا خطیب ہوں، مچھی کھا کے تقریر کرنے بڑی اوکھی خوش کن دیا نا اندر پھر گلا خوش کر دیا بار بار۔ اور جاگتے بیٹھے حضرہ سبحان اللہ کہو الستو بربکم، کیا میں تو اڈا رب نہیں ہوں؟ میں نہیں آندہ شیخ عبدالاکمل سے دلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا رب دی آواز نو سارے سنے ہیں، اپنیاں بھی سنے ہیں تے بیگانیاں بھی سنے ہیں تے نبیاں بھی سنے ہیں تے رسولہ بھی سنے ہیں۔ اگلا جملہ پیران دی نظر کرنا چاہنا، اور رب دی آواز نو سارے سنے ہیں لیکن اگو جواب کسے نہیں دیتا۔ شیخ صاحب کہتے سن جدو کوئی نہیں بولے او تو آمینہ دا لال بول پہ آئے۔
رب دی آواز نو سارے سنے ہیں لیکن اگوں جواب کسے نہیں دیتا. یارا جدو کوئی نہیں سی بولیا وہ تو آمینہ دا لال بول پیا. سرکار نے کیا بلا ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے. سرکار دے ہاں کہن دی دیر ہے مگر ساری کائنات والے کیا ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے, ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے. حضرات نقطے دی بات ہے بے, نقطے دی بات ہے بے, عشق دی بات ہے بے, نظمت دی بات ہے بے, مصطفیٰ دی شان دی بات ہے بے. پیر جی خدا بولیا تے ساری کائنات نے سنے ہیں, اور مصطفیٰ بولے تے ساری کائنات نے سنے ہیں. پتہ چلیا جتھے جتھے آواز خدا دی سنی جا رہی سی اوتھے اوتھے آواز مصطفیٰ دی سنی جا رہی. اور کاکا باجا دے تھلے بھائی آواز ہوندے پچھلے ڈبے دی توجہ ہے بھائی. اور رب دی آواز نو سارے سنے ہیں, رب دی آواز نے سارے سنے ہیں لیکن جواب کسے نہیں دیتا. بھائی جدو کوئی نہیں سی بولیا تو مصطفیٰ بول کے بلا ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے. سرکار دے ہاں کہن دی دیر ہے مگر ساری کائنات والے کیا ہاں. حضرات نقطے دی بات ہے بے, عظمت مصطفیٰ دی بات ہے بے. خدا بولیا تے ساری کائنات نے سنیا, مصطفیٰ بولے تد بھی ساری کائنات نے سنیا. پتہ چلیا جتھے جتھے آواز خدا دی سنی جا رہی سی اوتھے اوتھے آواز مصطفیٰ دی سنی جا رہی. جے کو بندہ سبحان اللہ کہنے الفاظ ہو گیا تو جنازہ فری پڑھا کے جاگا سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال. حضرات توجہ کرنا ہے, انہوں آتے نے جلسہ توحید. یا اللہ یہ تو اگے بھی کوئی گل ہوئی آواز آئی نا, یہ توحید دا جلسہ اتنا ہی ہے. رب آکھیا لستو پہ ربکم, آواز آئی کالو بلا اللہ دا توحید دا جلسہ مکیا. پھر کچھ وقت گزریا مالک دی میٹھی دی آواز آئی جبریل, یا اللہ حکم ہوئے رب جلیل. فرمایا جلدی کر آج ساری کائنات دے نبیاں نو سد کے لیا, آج صرف نبیاں نو بلا کے لیا. مایا پتر صوفیاں دا یا اللہ کی کرن دا پروگرام ہے. اللہ کہندا ہے آج اپنے یار دا میلاد کرانا ہے, آج اپنے یار دی آمد دا ذکر کرنا ہے, آج اپنے یار دی شان بیان کرنی ہے. اور سنگیال والیو کلیجے تے جملہ لکھنا. میں کیا یا اللہ اپنی توحید دی واری سارے سد لے تے مصطفیٰ دے میلاد دی واری صرف نبی. اللہ کہندا چپ کر جا, او مصطفیٰ دے میلاد تے کوئی ہو جیا بندہ آن ہی نہیں دینا جیڑا کل نبی دے میلاد تے اعتراض کرے گا. اللہ کل نہیں سن ورن دیتے میلاد تے آج کتوں آ جانا. باقی تو ساری گل ٹھیک ہے, سبحان اللہ بڑی سوچ سوچ کے دیں. میرا سفر ویکھو میں تھکیا پیا خدا دی قسم, میرا دل جان دے میں تقریر کنی اوکھی پیا کرنا. سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال. او جڑے جاگ تے بیٹھے سبحان اللہ کہو. انشاءاللہ علی پور تے سید دا کرم ہونے ہی آوازاں مارن والا ہے, انشاءاللہ ہونے ہی آن والا. مگر غزالی دے جملے تے غور کر, رب کعبہ دی قسم چودھری گل کرے غلط, مولوی گل کرے غلط. اللہ کریم اپنے مصطفیٰ دی عظمت دسن واسطے صرف نبی بلائے. فرمایا نبیو نبیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جدو سارے نبی آ گئے اللہ کہتا نبیو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اللہ کہتا نبیو میں تانوں کتاباں دیاں گا, میں تانوں عظمتاں دیاں گا, میں تانوں شاناں دیاں گا, میں تانوں رفعتاں دیاں گا. یا اللہ پھر کی ہوئے گا. آواز آئی ثم جاءکم رسول, ایک دن میرے نبی نے بھی آنا جے, ایک دن میرے رسول نے بھی آنا جے, ایک دن میرے یار نے بھی آنا جے, ایک دن میرے نبی نے بھی آنا جے. اور یارا نتیجہ نکلیا مصطفیٰ دے آن دا ذکر کرنا بدعت نہیں, اے خدا دی سنت ہے. ثم جاءکم رسول, ایک دن میرے رسول نے بھی آنا جے, ایک دن میرے حبیب نے بھی آنا جے, ایک دن میرے یار نے بھی آنا جے. ہن اگلا جملہ محبت والیاں واسطے تے ہے قرآن. یا اللہ تیرا نبی آ کے کرے گا کی, تیرا نبی آ کے کرے گا کی. فرمایا مصدق لما معکم, جو کوئی تواڈے کول ہوے گا, نبوت ہوے گی, کتاب ہوے گی, رسالت ہوے گی, میرا یار آ کے اودی تصدیق کرے گا, میری یار آ کے اودی تصدیق کرے گا. مایا پتر صوفیاں دا عالم تصورات چکیا مولا, ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. نبی تو بنائے گا, تصدیق تیرا یار کرے گا. اللہ کہتا ہے قیامت تک واسطے دسنا ہے, نبی
نبی تا میں بنانے نے پر قبولیت یا مورا مصطفیٰ ان کو سمجھ آتی رہنی چاہیے باقی خیر ماشاءاللہ تسی نمبر 1 ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال او جڑے جاگ دے بیٹھے ذرا سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال محبت والے عقیدت والے عشق والے پیار والے اللہ دا نبیوں تو نبی تانوں میں بناواں گا پر تواڈے اوتے قبولیت دیاں مہراں میرے یار نے لاؤنیاں نے اے تواڈے اوتے قبولیت دیاں مہراں میرے حبیب نے لاؤنیاں نے تواڈے اوتے قبولیت دیاں مہراں میرے یار لاؤنیاں نے او یارا جملہ کہن دے پتہ لگیا جڑے پکے نبی نے او مصطفیٰ دی مہر تو بغیر نبی نہیں بن سکدے تے جڑا اکھ تو کانا ہوئے کہے میں نبی ہوں نبی کیویں ہو سکتا ہے او جڑے پکے نبی قبلہ جڑے پکے نبی نے نبی پاک دے ہوندیاں او کہن اسی نبی ہاں تے اونا دی نبوت نہیں تے جڑا اکھ تو کانا ہوئے او بولو تے سیو اکھے میں نبی ہاں انہوں کو نبی مان سکتا ہے توجہ ہے نا اس کانے کو نبی مان سکتا ہے یا اللہ توجہ ہے بھئی اللہ آندہ یا اللہ پھر اگے کی ہوئے گا اللہ آندہ جدو میرا یار آ جائے جدو میرا یار آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اللہ آندہ نبیو میرے یار تے ایمان بھی لے آیا جے کی کرے آج بھلا اے وہ مولوی والا ترجمہ ہون جملہ دیاں گا صوفیاں والا آنا نے مطلب چل بھئی انہوں نے خطاب پتہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ماشاءاللہ مٹھا جا جملہ دے کر سبحان اللہ سننا چاہنا اللہ اندہ لا تؤمنن بہی اللہ اندہ آدم یا اللہ حکم ہوئے اے جدو میرا رسول آجے تو نہیں کہنا میں نبی ہاں آئے ہائے ہائے اور جدو میرا رسول آجے تو نہیں کہنا میں نبی ہاں اللہ کہتا پیارے عیسیٰ یا اللہ حکم ہوئے جدو میرا یار آجے تو نہیں کہنا میں نبی ہاں اللہ آتا خلیل اللہ یا اللہ حکم ہوئے اے جدو میرا یار آجے پھر تو نہیں کہنا اسی نبی ہاں 1,24,000 کم پیش نبی ہو اے جدو میرا یار آجے تسا نہیں کہنا اسی نبی ہاں اے نبی ہاں ایک باری تے ہاتھ جوڑ کے کیا ہونا مولا آپ ہی تے نبی بنا کے کر لے گا آنا جدو میرا یار آجے تسی نہیں کہنا اسی نبی ہاں اللہ اس کال وچ راز کیجئے لبے گدالی تو آدھے کلیجے دلان لگیا نکتہ تو آدھے کلیجے دلان لگیا تھنڈ تو آدھے کلیجے نو پچان لگیا مصطفیٰ دی عظمت اللہ کہتا نبیوں جو تو دنیا تے جاؤ گے اور جا کے اعلان کرو گے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں تو انہوں ایک بارہ ہوئے گا کوئی خدا دا یعنی میرا شریک ہوئے اور نہ کیا مولا نہیں فرمایا کل مک گئی ہے اور تو انہوں ایک بارہ نہیں کوئی خدا دا شریک ہوئے میں نو ایک بارہ نہیں کوئی میرے مصطفیٰ دا اور جڑے جاگ دے بیٹھے ذرا سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال اجے بھی سبحان اللہ ٹی ہور اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ اللہ کہندا محبوبات جدوں اے نبی کہن گے نا بھی اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں انہاں نو گوارا ہوے گا کوئی آکھے رب دا شریک کوئی انہاں نو گوارا ہوے گا کوئی میرا شریک ہوے آکھے مولا نہیں فرمایا گل مک گئی تانوں اے گوارا نہیں کوئی خدا دا شریک ہوے مینوں اے گوارا نہیں کوئی میرے مصطفیٰ دا شریک ہوے اسی واسطے تے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا قلم جچی آیا ہے آپ پکار کے آندنے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جنہوں جنہوں اللہ نے حد دیتے ہیں جنہوں جنہوں اللہ نے حد دیتے ہیں حد کھڑا کر کے سینے دا دل لا کے غزالی دعا دین لگیا مولا انہاں وچوں جدا حد کھڑا ہو جائے جدی آواز چی ہو جائے اج رات تک لگ جائے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے حد کھڑا کر کے کہنا ہے پتہ کی کہنا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
اجے بھی کئی بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئی بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اللہ دی قسم اے غزالی دے باپ دا ذکر نہیں اے غزالی دے دادے دا ذکر نہیں اے کسی چودھری دا ذکر نہیں اس رسول دا ذکر ہے جنہیں قبر چ بھی کام آنا ہے حشر چ بھی کام آنا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے پتہ لگے کیڑا کیڑا سنی آیا بیٹھا ہے جتنا نبی نال پیار ہے اتنا دل آ کے کہہ دے سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اے پیر جی اجے بھی کئی بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئی بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئی بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے او جدا ایمان دی عقیدہ ہے وے ساڈا نبی کل بھی زندہ باد سی اج بھی زندہ باد ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے گا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی او بھائی نے ہاتھ کھڑے نہیں کی دین کوٹ کلوتے نبی پاک دی آن دا ویلا ہو گیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ لے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی انہاں نو سمجھ آندی رہنی چاہیے انہاں نو سمجھ آندی رہنی چاہیے تے اکو بھی نال ملتی رہنی چاہیے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اے پیر جی نبیاں ایک وری تے ہاتھ جوڑ کے کیا ہونا مولا اے پھر سانو دنیا تے کلن دا مقصد کیے جدوں تے آئے اے تیرے یار دے تذکرے سنی جانے تیرے یار دیاں عظمتاں سنی جانے اے تیرے یار دا ذکر سنی جانے سانو دنیا تے بھیجن دا مقصد کیے اللہ کہندا محبوبا اے دنیا تے جاندے جایا جے میرے یار دے آن دے تذکرے بھی کر دے جایا جے نبیو دنیا دے جاندے جایا جے مصطفیٰ دی آن دے تذکرے کر دے جایا جے ان نبیاں کے میں مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے زمانہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام دائے جناب آدم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے شیش نو کیا ہے شیش بیٹا سن لے دنیا تیرے دیاں تنگی آ جائے دنیا تیرے دیاں تکلیف آ جائے سبحان اللہ نکانی تو میں باروں نہ چکر لام آئے کر آندے دنیا تیرے دیاں کوئی تکلیف آ جائے دنیا تیرے دیاں مصیبت آ جائے دنیا تیرے دیاں پریشانی آ جائے اے پترا رب دی بارگاہ چے محمد دے نادا وسیلہ پیش کر دینا محمد دی رب دی بارگاہ چے محمد دے نادا وسیلہ پیش کر دیں اور اگلا جملہ سنیا دے کلیجے دے وجنے اگلا جملہ پیر جی کلیجے دے وجنے جناب شیش آکھیا بابا اس نبی دی کوئی اور شان بھی دس اس نبی دی کوئی اور شان بھی دس لج پال دے غلام بیٹھے جے رب کائنات آکھیا ہے محبوب دی عظمت بیان کرنی ہے جناب آدم کہندے بیٹا شیش اس نبی دی شان تے وراء الورائے تینو اس نبی دے امتیاں دی عظمت سنانا تینو اس نبی دے امتیاں دی عظمت سنانا اپنی گلتے بھی سبحان اللہ نہ کھیا جے اللہ جناب آدم کہندے نے تانو اس نبی دی امتیاں دی عظمت سنانا او کدی پلے چکے گناہ پار کر بیٹھن گے معافی اندر بڑھ کے منگن گے اللہ اونا دے گناہ معاف کر دے پلے چکے گناہ بار کر بیٹھن گے معافی اندر بڑھ کے منگن گے ہولی ہولی سبحان اللہ کو کتے نال دا نہ سن لے پلے چکے گناہ بار کر بیٹھن گے معافی اندر بڑھ کے منگن گے اللہ دا سارے دے گناہ معاف کر دیاں گا یارا توجہ کرنا نبیاں کے میں ذکر کیتا ہے نبیاں کے میں ذکر کیتا ہے دور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام دا آیا ہے اگلا جملہ پیران دی نظر کرنا چاہنا ہے حضرات جناب سیدنا سلیمان دا تخت ہوا چپیا اڑتا ہے جناب سلیمان دا تخت ہوا چپیا اڑتا ہے ایک بی بی زمین تے کھلو کے آندی ہے ایک بی بی زمین
زمین تے کھلو کے آندی ہے میں اس ماں تو صدقے جنہیں نیاں عظمتاں والا پتر جمیا ہویا. عرفان میرے دادا جی کہندے سن پہلی تقریر جے میں مرضی ہوئے بندے دا اینڈ چنگا ہونا چاہیے پینڈ چنگا ہی کر کے جاؤں گے. سبحان اللہ کا اینڈ چنگا ہی کرے. کیا کر اشتاق صاحب بی بی ویکھیا جناب سیدنا سلیمان دا تخت واچ پہ اڑدا زمین تے کھلو کے آندی ہے میں اس ماں تو صدقے نہ جان جدا انیاں اونچیاں بلندیاں والا پتر ہے جدا پتر اتنیاں شان والا تے اتنیاں رفت والا ہے. جناب سیدنا سلیمان تخت تے بیٹھے فرمایا تخت ذرا رک جا تخت ذرا رک جا تخت ذرا رک جا زمین تے چل اے تخت زمین تے آیا ہے. اگلا جملہ سبحان اللہ کہنا لائے تخت زمین تے آیا ہے. جناب سلیمان اکھیا ماں ہونی ایک گل کیتی او کی آکھی آئی ہونی ایک گل آکھیو کی آکھی آئی او سنگیال دے رہن والی او جملہ کہن دیو. اگر جناب سلیمان تخت تے بہ کے او بی بی دی گل سن سکدے نے کملی والا تیرا درود بھی سن سکدا ہے تیرا سلام بھی سن ماشاءاللہ. حضور جناب سیدنا سلیمان کہندے تخت روک زمین تے چل زمین تے آیا اما ہونی ایک گل کیتی کی آکھے میں کیا سلیمان تخت بہ کے بی بی دی آواز سن لین کملی والا تیرا درود بھی نہ سنے اور تیرا سلام بھی نہ سنے. جناب ایک سلیمان علیہ السلام دے متعلق قرآن آندا ہے 3 میلاں تو بولی کیڑی ہائے ہائے ایک کیڑی دی آواز جناب سلیمان توجہ ہے نا ایک کیڑی نے سن لی جناب سلیمان دی آواز. قرآن کہندا فتبسم ضاحکا من قولها او دی گل سن کے جناب سلیمان مسکرا پے. میں کہا سلیمان 3 میلاں تو کیڑی دی آواز سن لین کملی والا تیرا درود بھی نہ سنے اور کملی والا تیرا سلام بھی نہ سنے. سبحان اللہ تے کہو ذرا اونچی آواز نال یارا توجہ کرنا. بی بی کہندی ہے بی بی کہندی ہے بی بی کہندی ہے جناب سلیمان میں تے تہاڈی عظمت بیان کیتی ہے. میں کیا میں اس ماں تو صدقے جاواں جنے انیاں عظمتاں والا پتر جمیا ہے. ہن اگلا جملہ کلیجے تے بچے گا سنیاں دی عقیدے دی گل ہے. جناب سلیمان کہندے نے اماں تیری محبت اپنی جگہ دے تیرا پیار اپنی جگہ دے تیری محبت اپنی جگہ دے تیری عقیدت اپنی جگہ دے تیری عقیدت اپنی جگہ دے. مووی والے بھائی ذرا تھلے بہ جا مینوں پچھلے بندے بھی ویکھ لین دے. کیا تیری محبت اپنی جگہ دے تیری عقیدت اپنی جگہ دے او تو میری ماں تو صدقے میں محمد دی ماں تو صدقے. جناب سلیمان کہندے نے او تو میری ماں تو صدقے میں محمد دی ماں تو صدقے. او سن لے تو تے میری عرش دی بلندی ویکھ کے کیا ہے میرے تخت دی بلندی ویکھ کے کیا ہے تو میری ماں تو صدقے. اے پتہ محمد کون ہونا ہے او پہلا آسمان تھلے او دے جوڑے اُتے دوجا آسمان تھلے او دے جوڑے اُتے تیجا آسمان تھلے. سبحان اللہ نکال پانی دی نہیں لوڑ اے سبحان اللہ کہنا میں انہوں نے خطاب سنا کے جانا. سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز نال فرمایا تیجا آسمان تھلے او دے جوڑے اُتے چوتھا آسمان تھلے او دے جوڑے اُتے پنجواں آسمان تھلے او دے جوڑے اُتے اوے جنت تھلے سدرا تھلے. اوے غور کرنا کیا رب دا عرش بھی تھلے رہ جانا ہے او دے جوڑے اُتے چلے جانے رب دا عرش بھی تھلے رہ جانے او دے جوڑے اُتے چلے جانے نے. اس واسطے دی اعلیٰ حضرت آندے نے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں
سے آلہ ہمارا نبی. آپ آئی نے ہاتھ کھڑے نہیں کی دین کو ہاتھ کھڑا کر لے. یہ ہو جیا نبی میرا ہو جیا نبی تیرا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. حضور ایک مٹھا جملہ دینا چاہتا ہوں, مٹھا جملہ. یا اللہ نبیوں کو ذکر کیوں, نعرے کیوں؟ توجہ ہے. مالک کہندا ہے تیری دنیا دا قانون ہے وے, ہر چیز پہلے وکھائی جاندی ہے پھر منوائی جاندی ہے. مثال دیا, بھائی دکاندار ہے, کسی نے انہاں کول چول لینے ہونے, اے پہلے چول وکھاندا ہے, آ بھی ویکھ لو اینو سپر آندے چ, اینو ٹوٹا آندے چ. پہلے چول وکھاندا ہے پھر وچوں ایک منواندا ہے. بندے کپڑا لینا ہوئے تو کپڑے والے دی جائے دکان تے, او حضور تھان کھول کھول کے رکھی جاندا ہے. پہلے تھان وکھاندا ہے پھر منواندا ہے. ہن جملہ جتنا بڑا ہوئے نا سبحان اللہ اتنی بڑی آکھیا جی. جتنا بڑا جملہ ہوئے میں سورچ کہنا سورچ کہنا جملہ توجہ ہے بھائی. اوے صدقے جاواں میں قربان جاواں, یہ میرے دادا جی کا انداز خطابت ہے. اوے دنیا دا قانون وے, ہر شے پہلے بھی کھائی جاندی ہے پھر منوائی جاندی ہے. اللہ کہندا پہلے یار منوانا ہے پھر علی پور دے سید نو وکھانا ہے. پہلے یار منوانا ہے پھر نقشے لاسانی نو وکھانا ہے. پہلے یار منوانا ہے پھر نقشے لاسانی نو وکھانا ہے. پہلے یار منوانا ہے پھر ابو بکر نو وکھانا ہے. پہلے یار منوانا ہے, سبحان اللہ نہیں آئی, پہلے یار منوانا ہے پھر عمر نو وکھانا ہے. پہلے یار منوانا ہے پھر عثمان نو وکھانا ہے. اور پہلے یار منوانا ہے پھر علی نو وکھانا ہے. پہلے یار منوانا ہے پھر حسنین نو وکھانا ہے. اور پہلے یار منوانا ہے پھر گولڑے دے تاجدار نو وکھانا ہے. تے جنہیں بیک کے کہنا ہے اس صورت نو میں جانا کھاں جی, اس صورت نو میں جانا. یہ تو پیران دا نام لکھیا دے چکے رکھو. اس صورت نو میں جانا کھاں 8 باری گیا مصطفیٰ دے مدینے, تاڑے واسطے دعا کر لگیا مولا جدہ ہاتھ کھڑا ہو جائے, اجدی آواز اچھی ہو جائے, اج رات اکھ لگ جائے, مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے. لجپال کہن محفل چے ہاتھ کھڑا کیتا سی, اور جا تیری مدینے پاک دی مور لگ گئی ہے. مووی والے پائی ذرا مووی کما پردہ کونے ستا کونے. اس صورت نو میں جانا کھاں جی, اس صورت نو میں جانا کھاں جی, جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں جی, جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں جی. جدہ ہاتھ کھڑا نہیں میں کی سمجھا کون آیا ہے. اس صورت نو میں جانا کھاں جی, جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں جی. سچ آکھاں تیرا دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بنیا. اوے میں قربان جاواں, میں
صدقے جاواں میں باری جاواں او جدا رب نبیاں کولوں ذکر کروایا ہے سیدہ آمینہ کہندیاں نے جدوں سرکار دا نور میرے شکم چی آیا ہے اے پیر جی محبت والیاں واسطے گلے آندیاں جدوں لجپال دا نور میرے شکم وچ آیا ہے ایک دن میں ڈول لے کے کھوتے گئیاں آندیاں میں ڈول سٹن لگیاں پانی وچوں آواز آئیے آمینہ اج ڈول تھلے نہ سٹی اج میں آپ پر آ کے تیرے قدماں دے بوسے لینے اماں اج ڈول تھلے نہ سٹی اج میں آپ پر آ کے تیرے قدماں دے بوسے لینے نے سیدہ کہندیاں میں پوچھیا کون بولیا اے پانی کہندا میں بولیا او پانی بول پیا سنگیال والیا سبحان اللہ نہیں آکھیا پانی کہندا اماں میں پانی پیا بولنا قبلہ کاری صداقت صاحب سجدہ کہندیاں نے او پانی میں تی اگے بھی آندی رہی اگے تے کدی نہیں بولیا اے پانی کہندا اماں اگے کلی آنی سا اج کملی والا بھی نال آیا ہے اگے کلی آنی سا اج کملی والا بھی نال آیا ہے سیدہ آمینہ کہندیاں نے سرکار دا نور میرے شکم چی آیا ہے ایک دن میں سہیلیاں نال او جنگل وچوں پئی گزر رہیاں کہندیاں اچانک کی ہویا ہے میں ویکھیا ایک شیر بڑی تیزی نہ میرے ول پیا آوندا ہے جنوں ویکھ کے سہیلیاں دوڑ گئیاں جنوں ویکھ کے سہیلیاں دوڑ گئیاں میں قربان جاواں نبی دی ماں اوتھے ہی کھلوتی ہوئی ہے ایک جملہ کہہ کے سبحان اللہ سننا چاہنا سیدہ کہندیاں سہیلیاں دوڑ گئیاں میں اوتھے ہی کھلوتیاں پتہ لگیا جڑا محمدی ہوئے وہ دوڑیا نہیں کردا آئے ہائے وہ کون کہے گا سبحان اللہ جیڑا محمدی ہوئے وہ دوڑ دا سیدہ کہندیاں نے سہیلیاں ڈر کے نس گئیاں او جوان جیا شیر بڑی تیزی نہ میرے ول پیا ہوندا ہے پیر جی تواڈے ہاتھ قدماں تے رکھ کے میں جملہ دینا چاہنا کہندیاں پچھوں ایک بڈھا جیا شیر نمودار ہویا ہے شیر نمودار ہویا ہے آواز دے کے کہندا حیا کری حیا کری پتہ نہیں کیڑی گل تے سبحان اللہ آکھو گے جوان شیر کہندا ہے حیا کری اے مکے دے سر میں ہانی جدی ہمشیرے اوے مولا علی جدا ویرے جدے دو نواسے ایک دانا شبر دوجے دا شبیر یار حق چاہتا مرحبا زندہ باد چلو ماشاءاللہ
آندیاں سونے آ گئے بابا جی بڑا کرم علی پور دے سید دا کیوں پیر جی بڑی کرم نوازی اور قاری صداقت صاحب ممبر رسول تو بیٹھا خدا دی قسم مچھی کھا کے میرے کو تقریر نہیں ہوندی آج مجھے سمجھ نہیں آتی میں بنوں کی رہا ہے پتہ نہیں پیچھے تیرا خلوص ہے نہ سی ایدا ہی ہے ڈاکٹر صاحب اے میرے نال دے سر تے قرآن رکھ لو میں نہیں جے کھاندا مچھی خصوصاً سن لو نالے خصوصاً ربیع الاول چ مرم چ میں نہیں کھاندا جدوں تقریراں ہون نا میں نہیں کھاندا کیونکہ کھا کے میرے کو تقریر نہیں ہوندی میں سمجھنا پتہ نہیں اور جویں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ دعوت کیتی نا امام محمد بن حنبل پاک دی چلو موقع یہ تقریر چلو حضور امام شافعی پاک نے دعوت کیتی امام محمد بن حنبل دی تے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بچیاں نوں کہا بے جڑا ہونے والا ہے نا بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے 6 لاکھ دی سند حافظ ہے سبحان اللہ ہولی ہولی کو ہولی ہولی کسی آکھیا لاکھ دی سند حافظ اج میرا ایک شاگرد آ رہا بڑا متقی بڑا پرہیزگار بڑا نمازی تہجد گزار او بچیاں پکائی نہ ہانڈی درود پڑھ کے کھانا پکایا درود پڑھ کے اللہ دا ذکر کر کے کھانا پکایا تے روٹی انہوں نے کلی کوئی 4-5 بندیاں دی تے بندہ سکھان والا امام محمد بن حنبل ساری کھا گئے امام محمد بن حنبل ساری کھا گئے وہ بچیاں کہنے لگے ابا جی تسی تے کیا سی بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار ہے تے مومن تے روٹی تھوڑی کھاندا ہے ہائے 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 سرکار نے فرمایا حدیث بخاری شریف اور دیگر کتاباں اس ماما بن اسحاق والی سرکار نے فرمایا مومن ایک کان سے کھاتا ہے شیطان 10 آنتاں نال کھاندا ہے یا شاید 7 کا ذکر ہے 7 آنتاں تو سرکار نے فرمایا کھاندا ہے ہن توجہ ہے بھائی ایک بندہ اینی روٹی کھا گیا امام صاحب نے فرمایا بھائی چلو کوئی گل نہیں تسی روٹیاں نہ گنو بڑا متقی تے پرہیزگار ہے انہاں کی کیتا امام صاحب لے گئے نماز پڑھن نماز پڑھ کے واپس آئے تو بچیاں نے کی کیتا بھی اوندے انہوں لوٹا رکھ دیتا سرانے دے قریب بھی رات نو اٹھن گے تہجد پڑھن گے سویرے فجر دی نماز پڑھن گے پانی دی واسطے آواز نہ دینی پے سویرے فجر دا ٹائم ہویا امام شافعی پاک نے امام محمد بن حنبل پاک نو نال لیا تے چلے گئے او بچیاں آئیاں تے ویکھیا لوٹا اوندا اونجی پیا انہاں آکھیا لے بھی انہیں تہجد بھی کوئی نہیں پڑھی ابا جی تے آندے سی بڑا نیک ہے انہیں تہجد بھی کوئی نہیں پڑھی جاندی سی ابا جی بڑا نیک ہے انہوں نے سویرے امام شافعی پاک نے ذکر کیتا ابا جی تسی فرمایا سی بڑا نیک تہجد گزار ہے پرہیزگار ہے روٹی بھی اینی بڑی کھا گیا تے نماز بھی رات تہجد کوئی نہیں سی پڑھی ہوندی تے وضو والا لوٹا تے اونجی بھریا تے بھریا پیا امام صاحب کے اندر میں بذات خود بڑا پریشان ہویا میں چونکہ جاننا کلاس چ بیٹھ تو پہلے میں پوچھیا بیٹا احمد عرض کیتی جی لاجپال یارا راتی روٹی بھی بڑی کھا گیا تے سویرے پانی بھی اونجی پیاسی امام محمد بن حنبل اس وقت فرمایا سی حضور تہاڈیاں بچیاں نے درود پڑھ پڑھ کے کھانے وچ اتنا اثر اور اتنا نور پہ گیا سی آئے ہائے اونے مینوں رات اس نور نے سون نہیں دتا میں ساری رات ہی اللہ دا ذکر کرتا رہا ساری رات ہی مصلے تے رہا تے میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا چونکہ میں ستا نہیں اس واسطے تہجد بھی میں پڑھ لئی اسے پانی نال ہی جڑا وضو پہلے کیتا سی مینوں لگدا اج اسے خلوص نال تساں پکائی سی روٹی نہیں تے حضور بالکل سچی گل ہے میں نہیں کھاندا مچھلی کھانا میں تقریر اوکھی ہو جاندی اندر خشکی ہو جاندی مچھلی دا تھانوں پتہ پانی مانگدی ہے بار بار اللہ دی قسم اج پانی بھی نہیں منگن ڈئی او سبحان اللہ کہو جی جا کے تے بیٹھے سبحان اللہ کہو گل دور نکل آئی سیدہ کہندیاں میرا لال آیا میں اپنے چادر دا پلو لے کے حضور دے اوے چہرے نو صاف کیتا ہے توجہ ہے نا حضور اس سے اچھا کوئی جملہ اور میرے پاس ہے نہیں مجبوری میں سرکار دے چہرے تے اپنے پلو نال اوے کپڑا پھیریا
آلہ حضرت نو کسی نے کیا لجپال نبی دے کپڑیاں تے مٹی لگ دے کی آکھاں گے کپڑے خراب ہو گئے فرمایا نہیں اسی سنیاں اسی ادب والے ہاں اسی یہ نہیں کہنا نبی دے کپڑے خراب ہو گئے اسی کہنا ہوئے مٹی دامن مصطفیٰ چے پناہ لے لئیے مٹی دامن مصطفیٰ چے پناہ لے لئیے آندیاں میں لجپال دے چہرے تے اپنا کپڑا پھیریا رات پہ گئی ہے میں کیا زمرہ ذرا دسینا پہلی وری تیرا ویر کروں بار گیا ہے انہوں کوئی تکلیف تے نہیں ہوئی کیا اماں یاد ہوئے گا صبح جان لگیاں یا کیا سی اپنے ویر دا خیال رکھنے اماں میں دا کی خیال رکھنے انج لگدا سی او جے میں میرا خیال رکھی بیٹھا ہے اماں جے میں او میرا خیال رکھی بیٹھا ہے اماں تینوں ایک عجیب گل نہ سناواں ہاں بیٹا گل سنا کیا اماں او جس بکری نال میرا ویر کھیلدا ہے او چھوٹی جی بکری جدے نال ویر کھیلدا ہے او بکریاں دے ریوڑ چوں نکل کے کدی ادھر نس جاندی کدی ادھر نس جاندی ہے اماں میں پھڑن جانا اے میرے کولوں پھڑی نہیں جاندی اماں مینوں ڈر پہ گیا اینوں متاں بگیار نہ چک کے لے جائے اینوں کوئی بگیار نہ چک کے لے جائے اماں بکری اگی اگے میں بکری دے پیچھے پیچھے اماں جدوں کول جانا بکری میرے سامنے شوخیاں کر دیئے میرے سامنے شوخیاں کر دیئے میرے سامنے ٹپ دیئے سجدہ کیا کھونا ہے اوے ٹپے کیوں نہ اے دے نال تیرا ویر جو پیار کر دے اے دے نال تیرا ویر جو پیار کر دے زمرہ کہندے اماں بکری اگی اگے میں بکری دے پیچھے پیچھے جدوں بکری پھڑی نہیں جاندی اماں میں نو غصہ آیا ہے میں زمین تو ایک پتھر چکی ہے چک کے بکری وال ماری ہے جیڑا جا کے بکری دی لت دے بچہ ہے اماں بکری دی لت ٹوٹ گئی ہے او تو تے میں حیران ہی رہ گیا اے بکری لت کسیڑ دیاں آ کے میرے ویر دیاں قدماں وچ بہ گئی ہے اے بکری لت کسیٹ دیاں آ کے میرے ویر دیاں قدماں وچ بہ گئی ہے اگلا جملہ عقیدے دا عرفان نقشبندی صاحب لوکی کہندے غزالی صاحب نبی نو 40 سالاں بعد پتہ لگیا میں نبی ہاں میں کیا پانی نو کون دس گیا سی اس بکری نو کون دس گیا سی اس شیر نو کون دس گیا سی آندیاں بکری لت کسیڑ دیاں آ کے میرے ویر دیاں قدماں چ بہ گئی ہے زمرہ کہندے اماں اے بکری ویر نال کوئی گل کیتی ہے اس جملے تے سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی اے بکری میرے ویر نال کوئی گل کیتی ہے میرے ویر مسکران لگ پے ویر مسکران لگ پے ترجمہ میں کرن لگیاں اے بکری پتہ کیا کیا ہونا سونا اے بیخ لے تیرے ویر نے وٹا مار کے لت توڑ دیتی ہے میں تیرے بوے تے آ گئیاں میرے نال پیار کرن والیا میں تیرے بوے تے آ گئیاں تے پتہ کی کہندی ہونی ہے تمہیں ہو یا خلی میرا سہارا یا رسول اللہ ایک غزالی دی تقریر دا آخری شعر ہے اے سارا شعر ناوے نہ پڑھی یا رسول اللہ تے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ کی کہنا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا
رسول اللہ تمہیں ہو آخری میرا سہارا عرفان نقشبندی نے انہیں لٹاں بھی لائیاں نے انہیں پیرانو بھی بلایا انہیں سٹیج بھی سجایا انہیں کرسیاں بھی بچھائیاں نے انہیں دریاں بھی بچھائیاں نے اے دریاں بچھا کے بہ گیا کہندا سونیا ایک باری آ جائے گا تیرا جانا کچھ نہیں غلاماں دی گل بن جائے گی یا رسول اللہ تینوں واسطہ حسن حسین دائی تینوں واسطہ علی پور دے سیداں دائی ہاتھ کھڑا کر کے نبی نو دعوت دے دیو میرا جی کردہ میں شیر بدل کے کہاں کی کہنا کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ آ جاؤ پھیرا پا جاؤ غلام راما مل کے بہ گئے گلیاں چ اعلان کر دے دے ساڈے نبی جیا سونا کوئی نہیں ساڈے نبی جیا سخی کوئی نہیں ساڈے لجپال جیا لجپال کوئی نہیں آقا غلام تیری بارگاہ چ استغاثہ پیش کر رہے نے تمہیں ہو یا خری میرا سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا بکری آندی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ویر بٹا مار کے لت توڑ دیتی ہے لجپال مسکرائے زمرہ کہندے نے میرے ویر گورا گورا ہاتھ کج کے بکری دی لت تے پھیری آئے لجپال کیا ہونا ہے نی بکری ویر دیاں شکایتاں نہ لا او جے توڑن والا موجود ہے محمد جوڑن والا بھی موجود ہے جے توڑن والا موجود ہے محمد جوڑن والا بھی موجود اما میرے ویر نے گورا گورا ہاتھ پھیریا انج لگتا ہے جے میں کدی ٹوٹی ہے کوئی نہیں جے میں کدی لت ٹوٹی میں مٹھا جیا جملہ دے کے سبحان اللہ سننا چاہنا میں کیا پیر چند جس لجپال نبی دا بچپن اتنا سونا ہے او دی جوانی دی ریس کون کرے جدا بچپن جو ایڈا سونا ہے او دی جوانی دی ریس کون کرے گا سٹینڈ واپس دیو ایک مسئلہ سمجھا میں نے جس رسول دا بچپن ایڈا سونا ہے بابا اس رسول دی جوانی دی ریس کون کرے گا اور جدی انگل اٹھ جائے چند چر جائے او دے پنجے دا زور کنا ہونا ہے ایک بندہ میں کہنے لگا کہ دادی صاحب ہر سال ملا میں کہتے ہیں انہوں کی تکلیف لیٹا ہسی لائیاں نے تکلیف تنوں گلی ایسی سجائی تکلیف تنوں ہے ملاد اسی کرا رہے ہیں تکلیف تینوں ہے کہندہ میں نے کوئی تکلیف نہیں توجہ ہے
اچھا میرا دعویٰ جن گل سمجھ آ گئی نا ساری تقریر بھول جاؤ نا وہ جڑے 3-4 جملے میرے پاورفل سن نہ ہو تو بھولنے نہ بھولنا علامہ صداقت صاحب کہندا ہر سال نبی دا میلاد میں تینوں کی تکلیف ہے کہندا کوئی تکلیف نہیں ویسے کہندا انسانی ایک لاجک ہے انسانی سوچ ایک کہو کی کہندا انسان زندگی چ ایک کام بار بار کرے اک جاندا تھک جاندا لڑ پیندا اک جاندا تھک جاندا لڑ پیندا مثال دے دیں بڑا کرم ہے ساڈے تے علی پور شریف دا سجدہ قبلہ پیر چند جی تے ساڈے تے کیوں دور بڑا کرم لیکن آخر اسی انسان ہاں مینوں 4 واری لگاتار لاہور جانا پا جانا تے 5ویں واری میں کہنا یار بڑا اوکھا کام ہے یار دنیا تے ایک کوئی سفر ہے جدے تو بندہ نہ اکدا نہ تھکدا یا مکے دا تے یا مدینے دا تھوڑی سی سپیکر کی آواز زیادہ کرتے ہیں اب صرف مسئلہ سمجھانا ہے ان کو آپ نے بڑا خوبصورت ساؤنڈ اپریٹ کیا اللہ آپ کو مدینے لے جائے آمین بھی کہہ لیا کرو چلو قبولیت لمحہ ہوندا ماشاءاللہ کچھ گلاں دل نہ کہی دیاں کچھ اوپی بھی کہی دیاں کیوں جی یہ دا مطلب ہے ابھی یہ سارے دل چ کہندے رہندے میری تو تقریر لگ گئی سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینوں 2 واری لا جے اللہ تینوں 2 واری لا جے یار اچھا ساؤنڈ والے پتہ نہیں قدرتی ویسے طور تے ہوندا اسی انہاں نوں چھیڑی دا اس واسطے ہوندا بھی یہ ذرا جاگدے جوگدے رہن ماشاءاللہ ویسے ساؤنڈ والا تے ہے نہیں سی بھائی تے اکثر ساؤنڈ والے نال علماء نال بدتمیزی کردے اکثر کردے ٹھیک ہے مینوں کہڑی لوڑ ہے بھی نام چنگا چلائے گا میں تے گھنٹہ تقریر کر ہی جانی سی انہیں چنگا چلایا میں خوش ہو کے دعا ہی دتی ہے بھائی میں کہڑا غصہ کیتا لیکن تیرا غصہ کرنا بندا نہیں سی بھرا ہے تو چھوٹا میں بڑا تے تو میرے وال چٹے ہیں ماشاءاللہ اچھا بھائی پھر ٹھیک ہے جاندا رہی پھر جاندا نہیں پھر دل سے دعا نکلے تو اثر رکھتی ہے اور کدی کدی دل دکھ جائے تو پھر کم پٹھا بھی پا جائے ہاں ساڑھے سائیں پیچھے بڑے تگڑے کیوں جی قبلہ بڑے تگڑے نے ساڑھے پیچھے سائیں 4 واری پیچھے جانا پا جائے لاہور پھر کیوں ہوئے گا بلا تھک جائیں گے قاری صداقت صاحب میرے بیلی بھی نے بھائی بھی نے عالم بھی نے یار بھی ہوئے میں انہوں نے 3 واری پوچھنا چلو رہن دے انہوں نے رہن دے ساؤنڈ والا بھائی ہے نا انہوں میں پوچھا بھی تیرا کی حال ہے کہے گا ٹھیک ہے میں دوسری واری پھر پوچھ لوں تیرا کی حال ہے کہے گا ٹھیک ہے تے جے میں تیسری واری پھر پوچھ لوں تیرا کی حال ہے میں کہے گا خیر ہے انسانی فطرت ہے نا ہاں انسانی فطرت ہے نا بھی کسے نو اپنا حال پوچھ لئیے تے اگوں لڑن نوں پیندا کیوں انسان دی فطرت ہے تسی میرے نال یہ کام کرو گے گل تو نے ٹھیک کیتی ہے میں بھی تہاڈے نال لڑ ہی پینا انسانی فطرت ایک کام زندگی چ بار بار کرے اک جاندا تھک جاندا لڑ پیندا تیسری مثال ادھر نال بھی سوکھی ہے بندہ گھر جائے تے دال پکی ہوے ایک ٹائم بندہ دال کھائے دوسرے ٹائم بھی دال کھائے تیسرے ٹائم بھی دال کھائے چوتھے ٹائم میرے دال پھر پلیٹ کیتے تے کولی کیتے کیوں انسان دی فطرت ہے نا ایک کام زندگی چ بار بار کرے اک جاندا تھک جاندا لڑ پیندا کسے دی تعریف کر دو تاں بھی لڑ پیندا سبحان اللہ تکاؤ توجہ ہے نا میری گل تے بے انسان دی فطرت ہے ایک کام زندگی چ بار بار کرے اک جاندا تھک جاندا لڑ پیندا ہے او دی لاجک غلط نہیں جڑا کہندا ہر سال میلاد انہیں انسانی سوچ نو سامنے رکھ کے آکھیا بھی یار بندہ ایک کام زندگی چ بار بار کرے کسے نو 35 سال ہو گئے میلاد کراندیاں کسے نو 50 سال ہو گئے میلاد کراندیاں آندا بندہ ایک کام زندگی چ بار بار کرے اک جاندا تھک جاندا لڑ پیندا میں کہا گل تیری ٹھیک ہے